السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وقال تعالى في مقام آخر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج ہماری گفتگو کا موضوع نماز کا عملی طریقہ، یعنی ہم سب کو نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جاننے کی ضرورت کیا ہے۔ ہر آدمی جیسے نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے پڑھے، اگر نماز میں تھوڑی بہت خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو ان کو سدھارنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کے لیے پروگرام کرنے کی اور تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو اس طریقے پر پڑھنا ضروری ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دلیل کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، حضرت مالک بن حویرث اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ نوجوان صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے۔ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ نوجوان کہیں دین سیکھنے کے لیے جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نوجوان صحابہ دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے گئے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن گزارا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے یہاں 2 گھنٹہ لوگوں کو دین کی باتیں سننا اور 2 گھنٹہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے کہیں جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں نوجوان صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سب فارغ البال تھے، ان کا بھی کاروبار رہا ہوگا، وہ بھی بال بچے والے رہے ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے یہاں دین کی کیسی تڑپ تھی، دین کو حاصل کرنے کی، دین کو سیکھنے کی۔ 20 دن تک وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس رہے، دین سیکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ صحابہ کرام 20 دن تک اپنے بال بچوں سے دور ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، کتنے بچے ہیں، کس کی شادی ہو گئی ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے سب کا انٹرویو لیا، سب سے پوچھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب نے بتایا اپنے بارے میں کہ اتنی ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، سب بتایا ہم لوگوں نے۔
فلما ظن انا قد اشتہینا اہلنا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ہمیں جانے کی اجازت دی۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے لیے بھی بہت لمبے پیریڈ تک گھر سے دور رہنا شریعت میں صحیح نہیں کہا گیا ہے۔ شریعت میں اس کو اگر آپ دین کے مقصد سے بھی بہت لمبے پیریڈ تک گھر کے باہر ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ 20 دن گزرے ہیں، اور وہ زمانہ ایسا تھا جب کمیونیکیشن اور رابطے کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج ہیں۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ 20 دن تک آدمی اپنے بیوی بچے سے دور ہے تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے کہا کہ ارجعوا الی اہلکم، اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وعلموہم ومروہم، آپ لوگ میری خدمت میں 20 دن تک رہے ہیں، 20 دن تک آپ لوگوں نے دین کی باتیں سیکھی ہیں، اب گھر والوں کو جا کر بھی سکھائیے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دین کی باتیں صرف خود سیکھ لینا کافی نہیں، دوسروں کو بتانا بھی، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے۔ دین کی باتیں سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا نہیں دینا، اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جا کر یہ باتیں بتاؤ، انہیں سکھاؤ، انہیں دین کی باتیں بتاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور دیکھو 20 دن تک تم لوگ میرے پاس رہے ہو، نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم گھر جا کر نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر جا کے نماز پڑھو، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اپنی مرضی سے، جیسے ہماری عادت ہے، جیسے بچپن سے پڑھتے چلے آئے، جیسے باپ دادا کو دیکھا ہے، ویسی نماز اللہ تعالیٰ کے نہیں چاہیے۔ نماز وہ چاہیے جو نبی کی نماز تھی۔ اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ صرف نماز کا طریقہ بیان کر دینا کافی نہیں ہے، اس کو کر کے دکھانا چاہیے، پریکٹیکل دکھانا چاہیے، عملی دکھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ایسا نہیں فرمایا کہ نماز جیسی میں نے بیان کی ہے ویسی پڑھو، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ تو یہ حدیث ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ نماز کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں بار بار نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو آداب ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اب مثال کے طور پر عشاء کی جماعت ہے 8:30 بجے، اذان ہے 8:15 بجے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ اپنی گدیوں پر، اپنے کاروباری جگہوں پر بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، اس کے بعد 10 منٹ گزرا، 5 منٹ گزرا، اچھا بھئی اب جماعت کا وقت ہے، اب چلے وہ وضو کر رہے ہیں، اب آ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معمول ہے کہ 2 رکعت ان کی چھوٹنی ہی ہے، 1 رکعت چھوٹنی ہی ہے۔ کبھی کبھار انسان مصروف رہ گیا، کوئی مجبوری آ گئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر معمول ہے تو یہ نماز قائم کرنے کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز میں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، جو اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الاذان کی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اذان کا کیا ثواب ہے، اقامت کا کیا ثواب ہے، اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا الیہ، اور پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے انسان اگر ثواب اس کا سمجھ جائے اور اس میں شامل ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو سوائے اس کے کہ قرآن اندازی کرے، یعنی اتنے لوگ آ جائیں پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے کہ جھگڑے کی نوبت آ جائے اور آپس میں قرآن
ڈالنا پڑے، لوگوں کا نام پرچی میں لکھ کے ڈالنا پڑے، جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر ایسی نوبت آ جائے، اگر لوگوں کو پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایسا بھی کرنا پڑے تو کریں، اتنا بڑا مقام ہے پہلی صف کا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ، اور نماز کے لیے جلدی آنے کی کیا فضیلت ہے، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو لوگ جلدی سے نماز میں آئیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا، تو لوگ کمر کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آئیں، مشقت کے ساتھ پریشانی کے ساتھ بھی آنا پڑے تو آئیں، لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اگر اس کا مقام اس کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ہمارا ٹائم اتنا قیمتی ہے، جماعت سے آئے نماز پڑھی فوراً چلے گئے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی جلدی ہے، جتنی دیر ہم نماز میں ہیں ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم، کوئی آدمی اگر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اذان کے بعد آ کر سنت پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے جماعت کے انتظار میں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہتے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کی وجہ سے مسجد میں رکا رہتا ہے، وہ نماز ہی میں رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب گرمی بے تحاشا ہوگی، دھوپ کا اور گرمی اور پسینے کا جو عالم ہوگا وہ بیان کے باہر ہے، اس حالت میں 7 خوش نصیب لوگ ایسے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کو نماز کی فکر لگی ہو، نماز سے اس کا دل جڑا ہو، نماز چھوٹے تو اس کو محسوس ہو کہ کچھ چھوٹا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ابھی تو مان لیجئے سردی کا موسم ہے، ابھی تو فجر کی نماز پڑھنا بہرحال ایک جہاد ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن عام دنوں میں بھی لوگ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو بہرحال نماز قائم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کے آداب وغیرہ کا بھی لحاظ رکھیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، نماز کا طریقہ آج ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز نہیں۔ تو پہلے وضو کرنا ہے، اور وضو بھی صحیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، امام صاحب مؤذن نے تکبیر شروع کر دی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اب صاحب کوئی اپنی چھوٹی والی انگلی اپنے بازو والے بھائی کی انگلی میں ملا رہا ہے، اور اسی کو سمجھ رہا ہے کہ اسی کا نام صفوں کی درستگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صف کا سیدھا ہونا اور صف کا درست ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ نماز کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ نماز صحیح نہیں ہو سکتی جب تک صف درست نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اس لیے کہ صف کا سیدھا ہونا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ تو یہ جو کنکھی انگلی ہم لوگ ملاتے ہیں، چھوٹی والی انگلی، یہ طریقہ غلط ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہتھیلی ہوتی ہے پیر کی عموماً وہ ٹیڑھی ہوتی ہے نماز میں. وہ اگر سیدھی رہے تو یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہم اپنے پاس والے کی انگلی میں اپنی انگلی ملائیں. اس کے پیر سے اپنا پیر ملانا ہے. اور جیسے ہی پیر سے پیر آپ کا ملے گا آٹومیٹک کندھا اور کندھا بھی آپس میں مل جائے گا. تو یہ پہلی اور بنیادی چیز یاد رکھیں کہ صف آپ کی کیسی ہے. صف کے بیچ میں جگہ کا چھوٹنا، اور یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے. آپ جتنے بھی امیر آدمی ہیں، پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، عزت والے ہیں، اور آپ کے پاس جو آدمی کھڑا ہے آپ سے سٹا ہوا وہ غریب ہے، اس کا کپڑا آپ کے کپڑے جیسا قیمتی نہیں، پھر بھی آپ کو اس سے پیر ملا کر کھڑے ہونا ہے. گویا امیر اور غریب کا فرق مٹایا جا رہا ہے، اونچ اور نیچ مٹائی جا رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں نہ جانے کتنے عبادت خانے ایسے ہیں جہاں نیچی ذات کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ ایک کروڑ پتی آدمی اور ایک جھاڑو دینے والا آدمی بعد ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ میں اس کے بغل میں کھڑا نہیں ہوں گا. اور سے پیر ملا کر کھڑے ہونا ہے، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہونا ہے. یہ اسلام کی جو مساوات کی تعلیم ہے اس کا ایک اظہار ہو رہا ہے اس کے ذریعے. تو آپ نماز میں کھڑے ہو گئے. اب ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، ابھی میں ایک جگہ گیا تھا تو ایک صاحب سعودی عرب میں بہت دن تک رہے ہیں. اب سعودی عرب سے وہ آئے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھا جائے. یہ سارے علماء میں صرف شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے، اور دلیل کے اعتبار سے یہ موقف صحیح نہیں ہے. دلیل علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ اگر سعودی عرب میں جائیں تو بہت سارے لوگ آپ کو اس پر عمل کرتے ہوئے مل جائیں گے. اب وہ صاحب سعودی سے آئے، 8-10 سال رہ کر آئے. اب وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب اس پر مسجد میں تو میں ہونے لگی. کچھ لوگوں نے انہیں ٹوکنا شروع کر دیا. مسجد کے امام صاحب نے ان کے خلاف 1-2 تقریریں بھی کر دی. اب نوبت یہ ہے کہ وہ صاحب اپنی مسجد الگ بنوانا چاہتے ہیں. وہ اور ان کے فیور میں کچھ لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مسجد الگ بنا لیں. کل اتفاق سے میرا پروگرام تھا پرسوں، تو وہاں یہ بات آئی. میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. اور ابھی کی حالت یہ ہے کہ وہ صاحب گھر پر الگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں نہیں آتے. کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو، جماعت چھوڑنا، مسجد چھوڑنا، اسلام میں قطعی اس بات کی اجازت نہیں. یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے کہ جماعت سے آپ کو نماز پڑھنی، بغیر کسی مجبوری کے آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو آنا ہے مسجد میں. اور اس کا فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ 5 ٹائم کی نماز میں جب سارے مسلمان مسجد میں آئیں گے تو ایک دوسرے کی حال چال مل جائے گی، ایک دوسرے کی خیر خیریت مل جائے گی. کوئی نہیں آیا، اچھا وہ بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کر لیں. کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی خبر آ گئی. مسلمانوں کی جو آپسی محبت ہے، بھائی چارہ ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کم سے کم جماعت سے نماز پڑھیں. ہو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھے صحابی آئے. کہا کہ اللہ کے رسول، انہ لیس لی قائد یقودنی، میں اندھا آدمی ہوں، کوئی آدمی مجھے سہارا دینے والا نہیں ہے، مسجد تک میں کیسے جاؤں گا؟ مجھے اجازت دے دیجیے، میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو. صحیح مسلم کی روایت تھی. صحابی جانے لگے، اللہ کے پیارے نبی نے واپس بلایا، ادھر آئیے. حل تسمعون النداء، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں، اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. آپ نے فرمایا فاجب، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر اجازت نہیں. اذان کی آواز اگر تمہارے کان میں پڑتی ہے تو مسجد میں آؤ. حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے مؤذن، مسجد میں آؤ، جواب دو اس کا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ کو مسجد آنا ہے. کبھی کوئی بات ہو جائے، کوئی مجبوری ہو جائے، انسان بیمار ہو جائے، سفر پہ چلا گیا، یا نماز کے ٹائم وہ ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے،
تب بات الگ ہے۔ اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، نماز کے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کے بغیر اسلام کے اندر کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن نیت زبان سے نہیں کرنا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ عشاء مغرب کی نماز میں ابھی آئے مسجد میں، ظاہر سی بات ہے جب آپ وضو کر رہے ہیں تبھی آپ کے دل میں ایک نیت، ایک ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب اس کو زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز کی، مغرب کی نماز کی، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اب آپ ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ علی صدری، ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض حضرات پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بعض حضرات جو ہے بہت زیادہ اوپر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جس کو ہم سینہ بولتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اب بعض حدیثوں میں کف کا لفظ آیا ہے، کف بولتے ہیں ہتھیلی کو، اور بعض حدیثوں میں رسک کا لفظ آیا ہے، رسک جس کو انگریزی میں رشت بولتے ہیں، کلائی، اور بعض حدیثوں میں سائد کا لفظ آیا ہے، سائد بولتے ہیں یہ پورا حصہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تینوں کی گنجائش ہے، آپ ہتھیلی پر ہاتھ رکھ لیں، کلائی پر ہاتھ رکھ لیں، یا یہاں ہاتھ رکھ لیں۔ بعض حدیثوں میں وضع کا لفظ آیا ہے رکھنے کا، اور بعض حدیثوں میں قبض کا لفظ آیا ہے، چاہے آپ ایسے رکھ لیں چاہے ایسے پکڑ لیں، ان سب کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہاتھ آپ کا سینے پر ہونا چاہیے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اب سب سے پہلے آپ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا کے 2 مشہور الفاظ حدیثوں میں ثابت ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، تھوڑی لمبی دعا ہے، یاد کر لیں آپ۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے اور پہلا جملہ یہی نکال رہا ہے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت فرشتہ ہو گیا، اے اللہ میں گنہگار ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہوں سے دور کر دے، اتنا دور کر دے کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے پورب اور پچھم کے بیچ میں دوری ہے، جیسے مشرق اور مغرب کے بیچ میں دوری ہے، اللہ اتنا دور کر دے مجھے میرے گناہوں سے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کپڑا جتنا لائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو انسان اتنا احتیاط کے ساتھ اور سنبھال کر پہنتا ہے اور رکھتا ہے۔ سفید کپڑے میں میل لگ جائے سب کو نظر آئے گا۔ اے اللہ مجھ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے۔ دھونے کا مطلب مجھے بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ 2-4 بار آپ ریپیٹ کریں، کوئی اچھی مستند کتاب لے لیں نماز کے طریقے پر، اور ان دعاؤں کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اور مطلب آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا، آپ کا دماغ کنسنٹریٹ رہے گا نماز میں، آپ ادھر ادھر آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، چاہے یہ دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تو بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا آپ چاہیں تو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے،
سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز میں بھی پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اگر، اور نبی کے طریقے پر پڑھا رہے ہیں نماز، تو آپ آرام سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے تھے تو ہر آیت پر آپ ٹھہرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ اب یہ جو امام ٹھہر رہا ہے، جہاں وقفہ کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، امام ٹھہرا، آپ اتنی دیر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں۔ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ امام کی اقتداء بھی کر رہے ہیں، امام کی قرات سن بھی رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، تمام حدیثوں پر اور تمام آیتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر امام صاحب بہت جلدی جلدی قرات کر رہے ہیں تو آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر مان لیجئے کہ امام صاحب ایسے قرات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے رکنے کا انتظار کریں گے تو والضالین پر پہنچ جائیں گے امام صاحب، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں ایک خاص بات کا یہ خیال رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام صاحب ولا الضالین کہیں تو تمہیں آمین کہنا ہے۔ تو اس میں یہ خاص بات یاد رکھیں کہ اب مان لیجئے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم امام صاحب نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہے ہیں امام صاحب، تو آپ ساتھ میں پڑھ دیجئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تاکہ امام کا ولا الضالین اور آپ کا ولا الضالین ساتھ میں ختم ہو، تاکہ آمین کی آواز ساتھ میں نکلے۔ یہ طریقہ اگر آپ اپنا لیں تو اس میں جو ہے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن جب بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے۔ تو لہٰذا جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا جائے گا، لہٰذا دعائے ثنا کے بعد پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ پر بہت تفصیل سے میں وہ تمام دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام دلائل ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آمین کہنا ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے۔ آمین سب کو کہنا ہے، امام کو بھی مقتدی کو بھی۔ فرض نماز ہے اگر جہری نماز ہے تو بآواز بلند کہنا ہے، سری نماز ہے تو آہستہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اور ہم نے اگر صحیح ٹائم سے آمین بولی اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یا اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو شروع کی جو 2 رکعت ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھیں گے، لیکن بعد والی جو 2 رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو شروع کی 2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ پڑھیں گے، اور بعد والی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہے تو بعد والی 2 رکعتوں میں بھی کوئی دوسری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا ثبوت بھی ہے حدیثوں سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ بعد والی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے تک اٹھا کر جائیں گے، رفع الیدین کر کے جائیں گے۔ رکوع کیسے کیا جائے؟ رکوع کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی ایک صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام کے مجمع میں موجود ہیں، کہتے ہیں
کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ یاد رکھے ہوئے ہوں، مجھے سب سے اچھی طریقے سے نماز یاد ہے اللہ کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت ابو حمید ساعدی نے نماز پڑھ کے دکھائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ امکن یدیہ من رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ ثم حصر ظہرہ، اور اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھتے تھے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے، استوا حتی یعود کل فقار مکانہ، تو اللہ کے نبی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لوٹ جاتی ہیں۔ اب آپ اپنے رکوع کا طریقہ دیکھیں، کسی کی سر جو ہے وہ پیٹھ سے نیچے جا رہا ہے، کسی کا سر پیٹھ سے اوپر جا رہا ہے۔ سر اور پیٹھ کا لیول برابر ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا برابر نہیں ہے تو پریکٹس کیجیے، اکیلے میں گھر میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے کہیے، اپنے بچے سے کہیے کہ ذرا دیکھو میرا سر کیسا ہے۔ ایک عادت بنائیے، اپنے سر کو اور پیٹھ کے لیول کو برابر رکھیے، اوپر نیچے ہے تو غلط ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں نہیں چلے جانا ہے، آرام سے کھڑے ہونا ہے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ چلی جائیں۔ رکوع کی دعا ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشہور ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے علاوہ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکہ، یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں۔ اور بھی جو رکوع کی دعائیں ہیں کبھی کبھار خاص طور سے نفل نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں ان دعاؤں کو بھی پڑھا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ کتنی سیدھی رہتی تھی، ایک حدیث سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت وابصہ ابن معبد ایک صحابی یہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع سوى ظہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ اپنی پیٹھ کو بالکل برابر کرتے تھے۔ کتنی برابر کرتے تھے؟ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، اتنی سیدھی آپ کی پیٹھ رہتی تھی کہ اگر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہرا رہے، پانی اگر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو پانی بھی ہلے نہ، پانی بھی گرے نہ، پانی اپنی جگہ برقرار رہے، اتنی سیدھی آپ کی پیٹھ رہتی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رکوع اور سجدہ اگر صحیح نہیں ہے تو نماز آپ کی گڑبڑ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ رکوع کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ لو متا ما صلیتا، تم نے نماز غلط پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، ولو متا متا علی غیر الفطرہ، اور اگر اسی حال میں تم مر گئے تو تمہاری موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ رکوع آپ کا برابر ہونا چاہیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک۔ اچھا، رفع الیدین کرنے کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کندھے تک، کم سے کم کندھے کے لیول تک اٹھانے کا حکم ہے، مونڈے تک، یا تو کندھے تک، بعض حدیثوں میں کندھے کا لفظ آیا ہے، بعض حدیثوں میں کان کا لفظ آیا ہے، کان کی لو کو چھونے والی روایت ضعیف ہے۔ اور ایسے رفع الیدین نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ نارمل رہیں گی، بہت کھولنا بھی نہیں، بہت پیک بھی نہیں کرنا، نارمل رہیں گی، اور ان کا رخ قبلے کی طرف رہے گا۔ کندھے تک یا کان تک آپ اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے اٹھائیں کہ کندھے اور کان کے بیچ میں رہے، دونوں حدیثوں پر عمل ہے، سب سے بہتر ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ربنا ولک الحمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اگر اتنا پورا پڑھ لیں تو اس کا بہت ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے جیسے ہی رکوع سے سر اٹھایا
اور آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، پیچھے سے ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فلما انصرف، جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا آپ نے پوچھا من المتکلم، یہ ربنا ولک الحمد کس نے پڑھا تھا؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سب لپکے کہ اس کا ثواب پہلے کون لکھے گا۔ یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، لیکن 30 سے زیادہ فرشتے لپکے کہ پہلے میں اس کا ثواب لکھ دوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ربنا ولک الحمد صرف پڑھیں تو چل جائے گا، لیکن اگر ہم پورا یاد کر لیں، اور بڑی بہترین دعا بھی ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے جو تعریف کی جائے اس میں برکت دی گئی ہے، مبارکن طیبن، پاکیزہ ہے تیری تعریف، یہ دعا آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ پہلے آپ کا ہاتھ جانا چاہیے، گھٹنا بعد میں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پہلے گھٹنا ان کا چلا جاتا ہے، گھٹنا نہیں پہلے جانا چاہیے، پہلے آپ کا ہاتھ جانا چاہیے، گھٹنا بعد میں جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ گھٹنے کے بل بیٹھتا ہے، پہلے گھٹنا رکھتا ہے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، پہلے اپنا ہاتھ زمین پر رکھے، زمین پر پہلے ہاتھ جائے بعد میں گھٹنا جائے۔ سجدے میں انسان کے جسم کے 7 اعضاء، 7 پارٹس آف باڈی وہ زمین پر ہونے چاہیے۔ کون سے 7 اعضاء ہیں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی خود وضاحت کرتے ہیں۔ وہ اشار بیدہ، اللہ کے نبی اشارہ کر کے بتاتے ہیں انفہ، ناک، علی الجبہہ، پہلے آپ نے کہا ماتھا اور اس کے بعد ناک کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، یعنی ماتھا اور ناک دونوں ایک ہی میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ماتھا آپ رکھیں اور ناک اٹھی رہے، سجدہ غلط ہو جائے گا آپ کا۔ ماتھے کے ساتھ ساتھ ناک بھی اسی میں شامل ہے۔ تو ماتھا، والیدین دونوں ہاتھ، والرکبتین دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور دونوں پیر کی ہتھیلیاں۔ ولا نقفۃ الثیاب، اور نماز میں کپڑا وغیرہ سمیٹنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو دامن سنبھال کے جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو دامن سنبھال کے اٹھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے منع کیا۔ والشعر، اور بال وغیرہ، کسی کا لمبا بال ہے، اب سجدے میں جا رہا ہے، بال اس کا آگے کی طرف جا رہا ہے، اب وہ اٹھ رہا ہے تو اپنا بال بنا رہا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سجدے میں یہ 7 چیزیں زمین پر ہونی ضروری ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہماری مائیں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہیں تو ایک مسئلہ ہے کہ دونوں کہنیاں جو ہیں یہ زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ مرد حضرات بھی اس بات پر توجہ دیں، عورتیں بھی اس بات پر توجہ دیں کہ کہنیوں کا زمین پر بچھانا یہ منع ہے، اور اتنی سختی سے آپ نے منع کیا۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اعتدلوا فی السجود، سجدہ اطمینان سے کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور جیسے کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھاتا ہے، نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر مت بچھاؤ۔ تو آپ کی کہنیاں اٹھی رہنی چاہیے۔ اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سپیدی نظر آتی تھی سجدے کی حالت میں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہتھیلی کہنی اٹھی بھی رہے اور بغل سے آپ کا ہاتھ دور رہے، اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں بالکل گٹھری بن کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر نماز پڑھیں گی۔ ہمارے یہاں بعض حلقوں میں یہ طریقہ عورتوں کے یہاں جو ہے یہ بالکل جاہلانہ طریقہ ہے۔ اچھا، دلیل کیا ہے؟ عورتوں کے لیے الگ طریقہ اپناتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، اور اس کے پردے کا تقاضا ہے کہ وہ بالکل جو ہے سمٹ کر سجدہ کرے تاکہ اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ چھپے رہیں۔
وہ اللہ جس نے عورت کو بنایا، وہ نبی جنہوں نے عورت کے لیے پردے کا حکم دیا، ان کو پتہ نہیں تھا پردہ کیسے کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے پردہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو عورت کو بھی ویسے ہی سجدہ کرنا ہے جیسے مرد کو سجدہ کرنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دور رکھنا ہے بغل سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ آپ کے بیچ میں سے گزر سکتا تھا، اتنا اسپیس ہوتا تھا آپ کے پیٹ کے اور آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں، اتنا اسپیس ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ گزر سکتا تھا۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت میمونہ کہتی ہے، دیکھیے ایک عورت یہ حدیث بیان کر رہی ہے، عورت اللہ کے رسول کی بیوی یہ حدیث بیان کرے، ان کو نہیں پتا ہے کہ کیسے سجدہ کرنا ہے، گٹھری بن کے کرنا ہے یا جیسے مرد حضرات کرتے ویسے کرنا ہے۔ وہ حدیث بیان کر رہی ہیں۔ کیا حدیث بیان کر رہی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدا، اللہ کے پیارے نبی جب سجدہ کرتے تھے، لو شاءت بحمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، تو اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے، آپ کے بیچ میں سے نکلنا چاہتا تو نکل سکتا تھا۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اگر نفل نماز ہو تو آپ اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں، بلکہ سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سجدے میں کیا ہم اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نفل نماز ہو تو آدمی اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جو عربی میں دعائیں نہیں پڑھ سکتا، اس کو عربی نہیں آتی، وہ مجبور ہے، تو وہ نفل نماز میں اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتا ہے۔ دوسری طرف بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نماز میں کوئی بھی دعا یا کوئی بھی ذکر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا سجدے میں بھی ہم عربی میں ہی دعائیں پڑھیں گے اور وہی دعائیں پڑھیں گے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ایک سجدہ آپ کر کے اٹھے، اب دوسرے سجدے میں جانے کے پہلے آپ کو آرام سے بیٹھنا ہے، اور ان دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے۔ کون سی دعا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اے اللہ مجھے روزی دے۔ کوئی چیز رہ گئی؟ کوئی چیز نہیں رہنے گئی، تمام چیزیں آ گئی، بیماری سے عافیت بھی آ گئی، روزی روٹی کا سوال بھی آ گیا، اللہ کی بخشش بھی آ گئی، اللہ کی رحمت بھی آ گئی۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ اب جو آدمی سجدے کے بیچ میں یہ دعا نہیں پڑھتا اور کھٹ سے دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، سوچو کتنی بڑی دعا سے وہ محروم ہو گیا، اور کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ آدمی محنت کرے تو 5 منٹ میں یاد ہو جائے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ پہلے سجدے کی طرح آپ کو دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب آپ کو جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ فوراً کھڑے نہیں ہو جائیں گے، تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے۔ یہ بیٹھنا جو ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، آرام کرنے کے لیے، تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے۔ بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں، سجدے سے اٹھے فوراً کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد 10 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح، 5 سیکنڈ کے لیے تو بیٹھیے آپ، پھر کھڑے ہوئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاتہ لم ینہض حتی یستوی قائدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور آپ 1 رکعت پڑھ کے یا 3 رکعت پڑھ کے چوتھی رکعت یا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے والے رہتے تھے تو فوراً نہیں اٹھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتے تھے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بیماری کے لیے، یہ اللہ کے نبی نے بیماری کے عالم میں کیا۔ حدیث آپ کو میں نے سنا دی، بخاری کے الفاظ ہے، کہیں لکھا ہے کہ بیماری ہے اس میں؟ انسان اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، جو مسلک پر ہے انسان، اس مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حدیث صاحب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی کہ آپ دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لیکن جس کو نہیں ماننا ہے وہ تعویل کر رہا ہے کہ صاحب یہ بیماری کے عالم میں اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یہودیوں کی پہچان ہے کہ جو تمہارا دل کرے اس کو مانو، جو تمہاری مرضی کے خلاف ہے اس کو مت مانو۔ ایک مسلمان کو اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنانا چاہیے۔
اس کے بعد اب آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد میں آپ کو التحیات پڑھنا ہے. التحیات الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یاد ہوگی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات پڑھتے وقت ایک خاص بات کا یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ نارمل پوزیشن میں بیٹھیں گے. شاہد صاحب ہیں ادھر آئیں آپ تھوڑا سا. جو نارمل پوزیشن ہے